میں تو کہتا ہوں کہ بھائی خود ہی جواب تو دو پہلے، یہ سیکیورٹی بریچ کیسے ہوا؟ آپ کو ابھی تک نیٹ ورک کیوں نہیں بریک کر سکے؟ اتنی بڑی آپ کی جو ہے ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اتنے بڑے آپ کے جو ہے وہ نیٹ ورک ہے بنا کر انہوں نے مسلط کی ہے اس ملک پر، اس قوم پر۔ اور بھائی جب تک اونرشپ نہیں دو گے لوگوں کی، اونرشپ دو گے تو ہی ملک چلے گا۔ آپ اونرشپ دینے کو تیار نہیں ہو پاتے۔ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ وزیر داخلہ کا آپ نے تذکرہ کیا، وہ نظر نہیں آئے یہاں پہ، اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بھی نظر نہیں آئے، اس کی کیا وجہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے چور ہے ان کے دل کے اندر، ان کو پتہ ہے ہارے ہوئے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے۔ خواجہ آصف جو بولتا ہے آگ برساتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے وہ۔ یہ سارے ہارے ہوئے کو جو ہے دین کر کے یہاں مسلط کر دیا ہے، تو وہ عوام کی تو خوش نودی کی بات نہیں کریں گے۔ ایک قانون بتا دیں ان 3 سالوں میں جو ان کے پاس رہا ہے، ایک قانون بتا دیں جو عوام کی سہولت کے لیے انہوں نے کیا ہو، لیکن بلڈوز کرتے ہیں۔ ہمیں تو روز گالیاں دیتے ہیں، چلیں عوام کا یہ کچھ تو بھلا کر دو، عوام کا کچھ تو اس ملک کے لیے خدا کا خوف کرو، کسی کو تو محفوظ کر دو۔ آج بچوں کو لوگ مائیں بھیجتی ہیں تو واپس آنے کے لیے دعائیں مانگتی ہیں کہ خیر خیریت سے آ جائیں۔ یہ عالم ہے آپ کا لا اینڈ آرڈر کا سچویشن جو ہے، اس لیے اس بدحالی اور فسطائیت کا سر اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ حکومت جعلی ہے، تو پی ٹی آئی کی جو ممبرز ہیں وہ اپوزیشن میں کیوں بیٹھے، کیوں استعفیٰ نہیں دیتے؟ اپوزیشن دیکھیں کے پی کے کا جب چیف منسٹر آتا ہے یہاں تو وہ اپنا آفیشیل کیپیسٹی میں آتا ہے، اور جو تقریر اس نے کی ہے یا جو فضل الرحمان نے کی ہے یا جو انہوں نے ذرا ان کو سنے کہ وہ کب سے جو ہے ان کا کتھارسس کیا گیا ہے، اس کا کیا انہیں عمل ہوا ہے؟ سوائے آپ نے آرمی چیف کی تقریر کے اور تو کوئی سنا نہیں رہے ٹی وی پر۔ آپ ٹی وی سارے چینل جو ہیں وہ انہی کی تقریروں کو سنا رہے ہیں۔ سر مورلی تو یہ چیز غلط ہے کہ یہ چیز جعلی ہے اور آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ صاحب ایک یہ کہ آپ نے کہا ہم جواز نہیں فراہم کر سکتے، آپ کا موقع بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ بیرسٹر غور تو کل خوشی سے پھولے سمائے نہیں جا رہے تھے کہ جانا ہے جانا ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک طرف سے بھائی جانا تو ہم نے ہمارا مشروط تھا کہ خان صاحب کے معاونت کے مشاورت کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جانے کا۔ انہوں نے تو ملاقات تک ان کی اوقات نہیں تھی کہ ملاقات ہی کروا سکتے، ملاقات کرواتے یا پیرول پر انہیں خان صاحب کو چھوڑتے، پھر ان کا وفد جاتا یا وہ خود جاتے یا وہ ہمیں جو ہے ایک بریف کر کے بھیجتے کہ ہمارا جو ہے پاکستان کا یہ موقف ہے، ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ نے ہندوستان کو ایک طرف دشمن بنایا ہوا ہے، دوسری طرف آپ نے افغانستان کو دشمن بنایا ہوا ہے، تیسری طرف آپ نے ایران کے ساتھ پھڈا ڈالا ہوا ہے، تو آپ کیسے سروائیو کرو گے بھائی؟ آپ سارے اپنے ہمسایوں کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ متحارب ہو گئے۔ تو مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی ہمسایہ، اگر آپ اپنے گھر کا دیکھیں، اگر آپ کے سارے ہمسایہ آپ کے مخالف ہوں، دشمن ہوں، تو پھر آپ کیا اس گھر میں کوئی سکون رہ سکتا ہے؟ یا آپ سروائیو کر سکتے ہو یا سسٹین کر سکتے ہو؟ تو یہ پاکستان کی فورن پالیسی اگر ان کی مرہون ہے، اسی طرح سے انہوں نے چلنا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ یہی کو سننا ہے، اور ماشاءاللہ تو پہلے ہی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سول مارشل لا لگا ہوا ہے۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ جمہوری اداروں میں وہ کوئی اور ہی فوکس لے جائے اور کوئی اور ہی اس کی جو ہے لیڈ اسپیچ ہو اور لیڈ ایڈریس ہو اور لیڈ سارا تو پھر انہی کی طرف تھا؟ پھر اس کا مطلب ہے اصلی حکمران اس ملک میں وہی ہیں جو اس ملک کے جو ایک دفاع پر معمول شدہ ایک ایگزیکٹو کا، یعنی حکومت کا ایک ایگزیکٹو ونگ کا ایک حصہ ہے۔ تو پھر آپ نے اگر یہی غلامی کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی خود ہی جواب تو دو پہلے، یہ سیکیورٹی بریچ کیسے ہوا؟ آپ کو ابھی تک نیٹ ورک کیوں نہیں بریک کر سکے؟ اتنی بڑی آپ کی جو ہے ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اتنے بڑے آپ کے جو ہے وہ نیٹ ورک ہے۔